ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ نہیں ہے نیکی یہ کہ تم پھیرو اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف، لیکن بڑی نیکی یہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، اور دے مال کو اللہ کی محبت پر، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، اور گردن کے چھڑوانے میں، اور قائم کرے نماز کو اور ادا کرے زکوٰۃ کو، اور پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدے کو جب وہ وعدہ کرتے ہیں، اور صبر کرنے والے ہیں تنگی میں، تکلیف میں اور جہاد کے وقت، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی متقی لوگ ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ جو آیات اتری، جیسا کہ پیچھے ایک یہود کی طرف سے مسلمانوں پر اعتراض چل رہا تھا جب اللہ نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا تھا، کہ یہودی بھی اعتراض کر رہے تھے اور اس طرح منافقین بھی اعتراض کر رہے تھے، مشرکین بھی اعتراض کر رہے تھے کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ کبھی کوئی قبلہ بنا لیتے ہیں کبھی کوئی قبلہ بنا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے اندر قبلہ بیت اللہ ہے، مدینہ کے اندر قبلہ بیت المقدس ہے، 16-17 مہینے کے بعد پھر قبلے کی تبدیلی کا حکم آ گیا۔ تو ان کے اعتراض روزانہ کریں، کبھی یہودی کہتے ہیں انہوں نے اپنے باپ دادے کے دین کو اختیار کر لیا، انہوں نے تو اللہ کا دین ہی چھوڑ دیا کیونکہ ان کے باپ دادے کا قبلہ بیت اللہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ان لوگوں کو، بھائی تم لوگوں نے نیکی صرف یہی سمجھی ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لیا جائے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے، حضرت قتادہ فرماتے ہیں جو یہودی ہیں جب یہ عبادت کرتے تھے اپنی عبادت کا رخ یہ مغرب کی جانب کرتے تھے، اور یہ جو ہے نا عیسائی ہیں یہ مشرق کی طرف کیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا تم صرف نیکی اسی بات کو سمجھتے ہو کہ اپنی عبادت میں رخ مشرق یا مغرب کی جانب کیا جائے، بس صرف یہ نیکی ہے؟ لیکن سنو، صرف اس کا نام نیکی نہیں ہے، فرمایا سب سے بڑی نیکی ہے کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لے آؤ، جیسے ایمان لانے کا حق ہے ایسے اللہ پر ایمان لے آؤ، یہ نیکی ہے۔ حالانکہ یہودی اہل کتاب ہیں، ان کے اندر توحید ہونی چاہیے، لیکن یہ لوگ مشرک بن گئے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے، اور اس طرح عیسائی بھی اہل کتاب ہیں لیکن یہ مشرک بن گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ اللہ کے لیے اولاد کا تصور کرنا یہ سب سے بڑا شرک ہے، سب سے بڑا شرک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم تو کہتے ہو کہ ہم نیکی کرنے والے ہیں، لیکن سنو سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے کر اس کو اس کی ذات میں ایک مانو، اس کی صفات کے اندر ایک مانو، صفات کے تقاضوں کے اندر ایک مانو، اس کو اس کی عبادت کے اندر ایک مانو، اس کو اس کے افعال کے اندر ایک مانو، یعنی ہر لحاظ سے اللہ کو ایک تسلیم کرو، یہ نیکی ہے۔ نمبر 2 فرمایا کہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لے آؤ۔ جیسے ایمان لانے کا حق ہے کہ اللہ آخرت کے دن فیصلہ فرمائے گا، وہاں پر جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، کون جنت کا حقدار ہے کون جہنم کا حقدار ہے، جو اللہ نے کتابوں میں اتارا اس کے مطابق تمہارا ایمان ہونا چاہیے، لیکن اس کے مطابق ان کا ایمان نہیں ہے۔ یا فرمایا کہ والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرشتوں پر، اللہ کی ساری کتابوں پر اور تمام نبیوں پر ایمان لے آؤ، فرمایا یہ تمہاری نیکی ہے۔ یعنی اس کے اندر اللہ نے ان 5 عقائد کا ذکر کیا جن کو اسلام کے عقائد کہا جاتا ہے۔ اسلام کے بنیادی طور پہ 5 عقائد ہیں: اللہ پر ایمان لانا، تمام نبیوں پر ایمان لانا، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، تمام فرشتوں پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا۔
جو ہم صفت ایمان مفصل کے اندر پڑھتے ہیں، ایمانیات جن کو کہتے ہیں، اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ بنیاد تمہارے لیے یہ ہے کہ اگر تم بنیادی چیزوں پر ایمان لا رہے ہو، فرمایا یہ سب سے بڑی تمہاری نیکی ہے۔ تمہارا ہر وقت یہ جھگڑا کڑا ہے کہ قبلہ تبدیل ہو گیا، قبلہ تبدیل ہو گیا۔ بھائی قبلہ تبدیل ہو جانا بھی در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ جیسا کہ میں نے اس وقت بھی عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے تو بیت اللہ، آپ بیت اللہ کے رو کر کھڑے ہیں، حکم آ گیا بیت المقدس کی طرف، پھر حکم آ گیا بیت اللہ کی طرف، سمجھ لو قبلہ نام ہے رب کی اطاعت کرنے کا۔ جو رب کی اطاعت کر رہا ہے، رب جس طرف حکم دے رہے ہیں اسی طرف اس کا رخ ہو گیا، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری۔ تم نے تو اپنی مرضی کا قبلہ تسلیم کر لیا جس کو چاہے۔ اللہ نے اس کے اندر بنیادی عقائد ذکر کیے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے معاملات کا تذکرہ فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، نیکی یہ ہے کہ تم اپنا مال رب کی محبت میں رشتہ داروں پر خرچ کرو، وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یتیموں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر، وَالسَّائِلِينَ مانگنے والوں پر، وَفِي الرِّقَابِ اگر کوئی غلام ہے اس کے آزاد کے کروانے پر۔ فرمایا کہ اگر تم اپنا مال اللہ کے راستے کے اندر اس کی محبت میں ان مجبور لوگوں پر خرچ کرو گے، یہ تمہاری نیکی ہے۔ صرف قبلے والی نیکی پر نہ رکو۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، پھر عبادات کا تذکرہ فرمایا کہ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، یہ نیکی ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وعدے کرنے کے بعد اپنے وعدے کو پورا کرنا، یہ نیکی ہے۔ یہود کا تو اللہ نے قرآن میں پہلے تذکرہ فرمایا کہ یہ وہ قوم ہے جو ہمیشہ بدعہدی کرنے والی، اللہ سے بھی بدعہدی، اپنے نبیوں سے بھی بدعہدی کرنے والی قوم ہے۔ فرمایا اللہ نے جو وعدوں کو پورا کرتا ہے وہی نیکی کرنے والا ہے۔ والصابرین، فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ صبر کرو، کب؟ فی الباساء، جب تم پر تکلیف آئے، والضراء، پریشانی آئے، مشکل میں ہو، وحین الباس، میدان جنگ کے اندر کھڑے ہو۔ فرمایا کہ ہر حال میں تم صبر کرو، یہ تمہاری نیکی ہے۔ اولئک الذین صدقوا، فرمایا جن بندوں میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، مثلا اللہ نے پیچھے ذکر کی اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر، قیامت پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، یا فرمایا اللہ کی محبت کے اندر اس کے بندوں پر مال کو خرچ کرنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، وعدے کو پورا کرنا، صبر کرنا۔ فرمایا کہ جن بندوں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ سچے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں، اور یقیناً یہ ساری خوبیاں اہل ایمان کے اندر ہیں، امت محمدیہ کے اندر ہیں، یہودیوں کے اندر نہیں ہیں، عیسائیوں کے اندر نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں وہ سچے ہیں۔ اولئک هم المتقون، وہی پرہیزگار ہیں۔